बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्न हशाम का बयान है कि ग़ज़वा उहद में अबू सईद बिन अबी तलहा ने मुसलमानों को दावत मुबारज़त दी तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसके मुकाबिल हुए और तलवार के एक भरपूर वार से उसको ज़मीन पर गिरा दिया। इसका सर कलम करने के लिए दूसरा वार किया ही चाहते थे कि वो बरहना हो गया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस हालत में इसको कत्ल करना पसंद न किया और उसकी तरफ से मुंह फेर लिया। सही बुखारी में है कि लड़ाई में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शदीद जख्मी हो गए थे। जब मुशरिकीन मैदान जंग से हट गए और सहाबा कराम रिज़वान अल्लाह ताला अलैहिम अजमईन और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहाड़ पर ले गए तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ढाल में पानी भरकर लाते थे और हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा यकदस का खून धोती थी। जब खून बंद ना हुआ तो हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने चटाई जलाकर राख जख्म पर डाली। सन 4 हिजरी में यहूदी बनी नुज़ैर ने अहद शिकनी की तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके किले का मुहासरा कर लिया। ये मुहासरा 15 दिन तक जारी रहा। इस तमाम अरसे में हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम रकाब रहे और अपने शुजाआना हमलों से बनु नुज़ैर का नातका बंद कर दिया, यहाँ तक कि वो हथियार डालने पर मजबूर हो गए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए यही सज़ा काफ़ी समझी कि उन्हें खैबर की तरफ जलावतन कर दिया। सन 5 हिजरी में अरब के मुशरिकीन और यहूद मुत्तहिद होकर मदीना मुनव्वरा पर चढ़ आए और ग़ज़वा अहज़ाब और ग़ज़वा खंदक पेश आया। मुसलमानों ने खंदक खोदकर कुफार के टिड्डी दल को मदीना मुनव्वरा में घुसने से रोक दिया, लेकिन वो दूर से तीर और पत्थर बरसाते रहते थे। एक दिन इनके चंद नामवर जंगजुओं ने खंदक अबूर कर ली और इनमें उमर बिन अब्दूद भी था जो 1000 सवारों के बराबर माना जाता था। उसने मुसलमानों के मुकाबले के लिए ललकारा तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उससे नबुर्द आजमा होने के लिए उठ खड़े हुए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाकर इनको बिठा दिया कि ये उमर बिन अब्दूद है। इसने दोबारा दावत मुबारज़त दी तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फिर खड़े हो गए, लेकिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब की बार भी उन्हें बिठा दिया। तीसरी दफ़ा उसने मुसलमानों को ललकारा तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बेताब होकर अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जानता हूँ कि उमर बिन अब्दूद है, मुझे उसके मुकाबले में जाने दीजिए। अब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इजाज़त दे दी। अपनी तलवार मरहमत फरमाई और अपने दस्ते मुबारक से उनके सर पर अमामा बांधा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दौड़ते हुए उमर बिन अब्दूद के मुकाबिल हुए और उससे पूछा, क्या ये तेरा कौल है कि जो शख्स तुझसे 3 बातों की दरख्वास्त करे तो उनमें से एक जरूर कबूल करेगा? उसने कहा, हाँ। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मैं तुझसे दरख्वास्त करता हूँ कि इस्लाम ला। उसने कहा, यह नहीं हो सकता। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, तो फिर मैं तुझसे इस बात का ख्वास्तकार हूँ कि मुसलमानों से मत लड़ और अपने घर जाकर आराम से बैठ। उमर बिन अब्दूद ने कहा, इस तरह अरब की औरतें मुझ पर हंसेंगी। मैंने नज़र मान रखी है कि जब तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बदर का बदला न ले लूँ अपने सर में तेल नहीं डालूंगा। मैं अपनी नज़र पूरी किए बगैर पीछे हटने का नहीं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बोले, तो आ मुझसे लड़। उमर बिन अब्दूद 90 साल का गुर्गे 12 दीदा था। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बात सुनकर हंस पड़ा और कहने लगा, ये बात मेरे हाशिया ख्याल में भी नहीं आ सकती थी कि अरब में कोई शख्स मुझसे नबुर्द आजमा होने की ख्वाहिश करेगा। ये कहकर घोड़े से नीचे उतर आया क्योंकि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु प्यादा थे। फिर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा, तुम कौन हो? उन्होंने अपना नाम बताया तो बोला, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता क्योंकि मेरे और तुम्हारे वालिद के दरमियान दोस्ताना मरासिम थे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने गरज कर कहा, लेकिन ऐ दुश्मन खुदा, मैं तुझसे लड़ना चाहता हूँ। उमर अब जोश गज़ब से बेकरार हो गया। उसने तलवार का एक भरपूर वार हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर किया जिससे उनकी पेशानी जख्मी हो गई। उमर के जवाब में हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तलवार का ऐसा हाथ मारा कि वो ढेर हो गया। इसके गिरते ही शेर खुदा ने बावाज़ बुलंद तकबीर कही
اب اس کے ساتھی آگے بڑھے، لیکن وہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے نہ ٹھہر سکے اور بھاگ نکلے۔ ان میں سے ایک نوفل بن عبداللہ مخزومی خندق میں گر پڑا۔ مسلمانوں نے ان کو تیر اور پتھر مار کر ہلاک کرنا چاہا تو اس نے پکار کر کہا، میں شریفانہ موت چاہتا ہوں، تیروں اور پتھروں سے مجھے مت مارو۔ اس کی بات سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خندق میں اترے اور اس کو اپنی تلوار سے قتل کر دیا۔ ابن حشام کا بیان ہے کہ اہل مکہ نے نوفل کی لاش کے لیے 10,000 درہم مسلمانوں کو پیش کیے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لاش دے دو، قیمت درکار نہیں۔ اس واقعے کے چند دن بعد کفار کی ہمت جواب دے گئی اور وہ مایوسی اور نامرادی کے عالم میں محاصرہ اٹھا کر چلتے بنے۔ ان کے فرار کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود بنو قریظہ کی طرف متوجہ ہوئے جو اثناء محاصرہ میں غداری کے مرتکب ہوئے تھے۔ بقول زرقانی رحمۃ اللہ علیہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہم کا علم بردار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا۔ انہوں نے بنو قریظہ کے قلعے پر قبضہ کر کے اس کے صحن میں نماز عصر ادا کی۔ شعبان سن 6 ہجری میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ بنو سعد بن بکر یہود خیبر کو لڑائی کے لیے ابھار رہے ہیں اور خود بھی ان کے ساتھ مل کر مسلمانوں سے لڑنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 200 سوار دے کر ان کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا۔ انہوں نے طوفانی یلغار کر کے بنو سعد کو کمر شکست دی اور 100 اونٹ اور 2000 بکریاں مال غنیمت میں لائے۔ یہ مہم سریہ فدق کے نام سے مشہور ہے۔ ذیقعدہ 6 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیعت رضوان میں شریک ہونے کا عظیم الشان شرف حاصل ہوا۔ اس بیعت کے شرکاء کو اصحاب الشجرہ کہہ کر پکارا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے کھلے لفظوں میں انہیں اپنی خوشنودی اور جنت کی بشارت دی ہے۔ اس موقع پر صلح نامہ حدیبیہ بھی تحریر میں آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اس کی کتابت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔ صلح نامہ میں جب محمد رسول اللہ کے الفاظ آئے تو مشرکین نے اعتراض کیا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ تسلیم نہیں کرتے، اس لیے رسول اللہ کا لفظ صلح نامہ میں نہیں آنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا، علی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ عبارت سے محو کر دو۔ ان کی غیرت دینی کو یہ گوارا نہ ہوا۔ بسد ادب عرض پیرا ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم یہ کام مجھ سے نہ ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جذبات کی قدر فرماتے ہوئے خود اپنے دستے مبارک سے رسول اللہ کا لفظ مٹا دیا۔ صحیح بخاری۔ اواخر 6 ہجری میں یا اوائل 7 ہجری میں خیبر پر لشکر کشی ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب تھے۔ خیبر میں یہودیوں کے کئی مضبوط قلعے تھے اور قلعے تو جلد فتح ہو گئے، لیکن حسن قموس کسی طرح فتح ہونے میں نہ آتا تھا۔ اس قلعہ کا حاکم ایک نامور یہودی رئیس مرحب نامی تھا جو قوت اور شجاعت میں اپنی مثال آپ تھا۔ جب کئی اکابر صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو حسن القموس مسخر کرنے میں کامیابی نہ ہوئی تو ایک دن شام کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل میں اس شخص کو علم دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ فتح دے گا اور جو اللہ کے رسول کو محبوب رکھتا ہے اور اللہ کا رسول اس کو محبوب رکھتے ہیں۔ سب صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے رات اس انتظار میں کاٹی کہ دیکھیں یہ سعادت کس کو نصیب ہوتی ہے۔ صبح ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا بھیجا۔ وہ اس وقت آشوب چشم میں مبتلا تھے۔ حضرت سلمہ بن علقو انہیں سہارا دے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں اپنا لعاب دہن لگایا جس سے یہ شکایت فوراً دور ہو گئی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں علم عطا فرمایا اور حملہ کرنے کا حکم دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہود کو بزور شمشیر مسلمان بنا لوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ان کو نرمی سے اسلام کی دعوت دو۔ اگر تمہاری تبلیغ سے ایک شخص بھی راہ ہدایت پر آ گیا تو تمہارے لیے بڑی سے بڑی نعمت سے بہتر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی تعمیل کی، لیکن یہودی لڑنے پر تلے ہوئے تھے۔ ان کا سردار مرہب سر پر زرد رنگ کا مغفر اور اس پر سنگی خود سجائے یہ رجز پڑتا ہوا قلعے سے نکلا۔ ترجمہ: خیبر جانتا ہے کہ میں مرہب ہوں، ہتھیاروں سے لیس، بہادر اور تجربہ کار ہوں، اور جب لڑائیوں کے شعلے بھڑکتے ہیں، اس کے مقابلے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رجز پڑھتے ہوئے آگے بڑھے۔ ترجمہ: میں وہ ہوں جس کا نام میری ماں نے حیدر رکھا ہے، جھاڑیوں کے شیر جیسا ہیبت ناک اور ڈراؤنا، میں دشمنوں کو آنے واحد میں ٹھکانے لگا دیتا ہوں۔ مرہب نے غضبناک ہو کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا، لیکن اللہ کے اس شیر نے اپنی تلوار کے ایک ہی بھرپور وار سے اس کا سر 2 ٹکڑے کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے بڑھ کر قلعے پر حملہ کیا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ اتفاق سے ان کے ہاتھ سے سپر چھوڑ کر گر پڑی۔ انہوں نے قلعے کا دروازہ اکھاڑ کر اس سے سپر کا کام لیا۔ تھوڑی ہی دیر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محیر العقول شجاعت کی بدولت قلعہ فتح ہو گیا۔ یہ کارنامہ انجام دینے کے بعد وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیمے سے باہر نکل کر انہیں اپنے کنارے شفقت میں لے لیا اور پیشانی چوم کر فرمایا: ارشاد رضی اللہ عنکا و رضیت عنکا۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرط مسرت سے رونے لگے۔ امام محمد بن اسحاق، موسیٰ بن عقبہ، واقدی، امام نووی، حافظ ابن کثیر اور کچھ دوسرے اہل سیر کا بیان ہے کہ مرہب کو حضرت محمد بن مسلمہ انصاری نے قتل کیا، لیکن صحیح بخاری، مطبوعہ مصر، صحیح مسلم، مسند احمد بن حنبل، مستدرک حاکم، تاریخ الخلفاء امام سیوطی اور متعدد دوسری کتابوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مرہب کا قاتل بیان کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت النبی میں یہ رائے ظاہر کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ابن اسحاق، موسیٰ بن عقبہ اور واقدی کا خیال ہے کہ مرہب کو محمد بن مسلمہ نے مارا تھا۔ مسند احمد بن حنبل اور نووی شرح صحیح مسلم میں بھی ایک روایت ہے، لیکن صحیح مسلم میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کو مرہب کا قاتل اور فاتح خیبر لکھا ہے، اور یہی اصح الروایات ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ حافظ۔